آپ کا حوالہ دیتا ہوں جس میں بالتفصیل ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے میں تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا۔ میرا کاروبار یہ تھا کہ میں دیہاتوں سے جانور خریدتا تھا اور شہروں میں لا کے بیچتا تھا۔ یہ بیوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، بیوپاری، جانوروں کا بیوپاری کہتے ہیں۔ میں دیہاتوں سے خریدتا، شہروں میں بیچتا، یہ میرا بیوپار تھا۔ اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا تو میں دروازہ رسول تک پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی بارگاہ تک جب میں پہنچا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا، بہت ساری نصیحتیں حضور نے فرمائی۔ تو ایک نصیحت یہ فرمائی، حضور نے فرمایا جریر تمہیں پتہ ہے میرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بتا دیں۔ تو فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ بول کے بتائیں۔ نفع لینے کا نام نہیں، دین نفع۔ سارا دن یہ نہ پروگرام بناؤ کہ میں کسی سے نفع لے کیسے سکتا ہوں، بلکہ سایہ دار درخت بنو کہ میں بھلا کر کیسے سکتا ہوں، یہ ڈیوٹی کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جریر میرا سارا دین خیر خائی کا نام ہے، بھلا کرنے کا نام۔ دیکھنا تیری وجہ سے کسی کا بھلا ہو، نقصان نہ ہو۔ عرض کی حضور وعدہ ہو گیا۔ آپ فرماتے کلمہ پڑھا، حضور کی نصیحت سنی۔ اگلے صبح ایک گاؤں میں گیا میں جانور خریدنے تاکہ شہر لا کے بیچ سکوں۔ ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خرید لیا، 3 دینار میں سودا ہو گیا۔ فرماتے جب گھوڑے کو میں نے پکڑا نا، سڑک پہ چڑھا گھوڑا لے کے، تو گھوڑا بڑے آرام آرام سے میرے پیچھے چلنے لگا۔ شریف گھوڑا تھا، پنجابی کی آخید ہے ساؤ جی، ساؤ کہتے وہ میں نے گھوڑا پکڑا، وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے کہا یہ تو بڑا شریف النفس ہے، یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ کچھ جانور گھر میں نہیں رکھے جا سکتے، شرارتی ہوتے، یہ تو بڑا یہ تو قیمتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا یہودی کو یار تیرا گھوڑا تو مہنگا ہے، یہ تو گھر میں رکھنے والا ہے، 6 دینار کا ہے تیرا۔ فرماتے ہیں میری طرف آنکھیں کھول کے دیکھنے لگا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے چھلانگ لگائی، میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو گیا۔ تھوڑا سا میں نے گھمایا، میں نے کہا یہ تو سواری کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، تیرا تو 9 دینار کا ہے۔ کہتے ہیں اس کی دونوں آنکھیں کھول گئی۔ میں نے اسے 9 دینار دیے، اور جب میں جانے لگا نا 6 میں سودا پہلے ہو گیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، انسانوں کی سنا رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں وہ فرشتے تھے جو ہو گزرے، یہ فرشتے تھے نہیں، پر میرے نبی نے انہیں فرشتوں سے آگے بنا دیا تھا۔ اسی دھرتی پہ یہ لوگ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، پر حضور فرماتے ہیں صحابی کا نجوم، میں نے ان پر اتنی نور کی برسات کی ہے کہ سارے ستارے بن گئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 9 دینار کا ہے تیرا۔ اور جب 9 دینار دے کے گھوڑے پہ بیٹھے جانے لگے تو یہودی نے آگے بڑھ کے لگام پکڑ لی، کہنے لگا جریر تو وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تو نے پہلے بھی کئی دفعہ جانور خریدے ہیں، کوئی پہلی دفعہ تو آیا نہیں، وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ تو جناب جریر کہتے ہیں میں نے بڑی ٹھنڈی آہ بھری، میں نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو پہلے آتا تھا، میں وہ نہیں ہوں جو میں، اللہ کرے آپ بھی سویرے کہیں میں وہ نہیں ہوں جو رات محفل میں گیا تھا، میں بدل گیا ہوں، میں نے رات اللہ رسول کی بات سنی ہے، اب میں بدل گیا ہوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ کہنے لگے حضرت جریر بن عبداللہ میں وہ نہیں ہوں، میں بدل گیا۔ کہا آپ کون ہو؟ کہنے لگے پہلے میں صرف جریر تھا، اب میں رسول اللہ کا صحابی بن گیا ہوں، اور میرے نبی نے مجھے فرمایا ہے کسی کا بھلا کرنا۔ فرمانے لگے 9 دینار تجھے دے کے جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ منڈی جاؤں گا، محنت کر کے بیچوں گا تو 12 دینار کا بکے گا، تو مجھے اللہ 3 دینار پھر بھی دے دے گا، تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ تو اپنے 6 رکھنا، تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہہ کہ گھوڑے کو ایڑی لگائی جانے لگا تو وہ یہودی دوڑ کے چھلانگ لگائی اور میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا یار مجھے بھی وہیں لے چل جہاں سے اللہ نے تجھے تبدیل فرمایا، میں بھی حضور کا کلمہ پڑھوں گا ساتھ۔ اللہ صرف مسجد میں نہیں ملتا، دکان پہ بھی مل جاتا ہے جی، اللہ دکان پہ بھی۔ شرط یہ ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھ کے آیا نا وہ دکان پہ بھی نمازی رہے، دکان کے آ کے بدل نہ جائے، دکان پہ بھی وہ اللہ۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ کی خانقاہ کے مسجد کے سامنے نا ایک کریانے والا تھا. کریانے والے ہوتے ہیں نا, وہ صبح جا کے موٹر سائیکل کے پیچھے توڑے میں باندھ کے لاتے ہیں بازار سے سامان, پھر گاؤں میں دیہات میں لا کے بیچتے ہیں, بڑا بھلا کرتے ہیں لوگ. آپ کے گھر کے بالکل سامنے خانقاہ اور مدرسہ کے سامنے کریانے والا تھا. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس بغداد کے لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی, بڑے دن ہو گئے, قحط سالی ہے, دعا کر دے بارش ہو جائے. حضرت معروف کرخی فرمانے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ میرے الویکھیا جی کدے کو لو, ریڑی والے کو, پٹھے والے کو. ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے کچھ 100 جگہ پہ یہ مثال دی ہے. میرے مدرسے میں نا مزدور لگے ہوئے تھے, کام کر رہے تھے. تو ایک دن مسجد کی الماری میں جھانکنے لگا تو مزدور نا سویرے روٹی لے کے آتے ہیں ساتھ. سویرے جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو گھر سے 2 روٹیاں پکا کے نا تو بیچ میں اچار رکھ لیتے ہیں, اور جب دوپہر ہوتی ہے نا تو پونے کو بھی اچار لگ جاتا ہے, پتہ ہے آپ کو. تو میں نے دیکھا کہ مزدور نے کام چھوڑا, پھر وہ اس نے روٹی کھائی. یہ جو لوگ ککڑ کڑائی کھاتے ہیں وہ نہیں اس طرح شکر ادا کرتے. اس نے جب وہ روٹی کھائی نا اچار کے ساتھ ایک روٹی, 100 دفعہ وہ کہتا ہے الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ. لیکن برگر کھانے والا کوئی نہیں اس طرح شکر ادا کرتا. صحیح کہہ رہا ہوں. پیزا کھانے والے کا یہ انداز نہیں ہوتا. آپ جب مزدور کو شام کو 300 روپیہ دیہڑی ملتی ہے نا, 300 روپیہ, یہ جس کو 10,000 روپیہ روز کا ملتا ہے وہ نہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے پکڑتا نا, اس لیے کہ آج بڑے رہے. مزدور کو جب 300 روپیہ شام کو ملتا ہے نا تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نے حلال کی روزی دی ہے. یہ کرم ہوتا ہے مالک کا. صاحب تو بڑا خوش قسمت ہے, رب تعالیٰ نے تجھے مزدور بنایا ہے. ایسے نہ اپنے آپ کو سمجھا کر کے میں چھوٹا آدمی ہوں, ساری دنیا نبی پاک کے ہاتھ چومتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کسی نے کہا تھا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا؟ فرمانے لگے ہاں. ایک دن ایک مزدور نبی پاک کے پاس آیا تھا, اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے, اور جب نبی پاک نے مزدور کا ہاتھ چوما تو میرا دل کیا تھا کاش میں غریب ہوتا اور میں مزدور ہوتا. اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کرے. چھوٹا وہ ہے جو مانگ کے کھاتا ہے, چھوٹا وہ ہے جو چوری کر کے کھاتا ہے, جو لوٹ کے کھاتا ہے, جو کرپشن کرتا ہے. آپ کب چھوٹے تو مزدوری کر کے کھاتے. حضرت معروف کرخی کہنے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جدا ابا پٹھے بڑھتا ہے نا یہ نہ آکھے میرا ابا پٹھے بڑھتا ہے, وہ آکھے میں بڑا خوش قسمت ہاں میرا باپ مزدوری کرتا ہے. اور القاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ کا یار ہوتا ہے. محنت کرنے والا اللہ کا, یہ نبی پاک نے فرمایا ہے, اللہ کا دوست ہوتا ہے محنت کرنے والا. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. فرمایا کریانے والے سے دعا کراؤ. لوگ چلے گئے کریانے والے کے پاس, نام رکھے ہوتے ہیں نا, چاچا بشیر تے چاچا نذیر, ایسا ہی کوئی اس کا بھی نام ہوگا. جا کے کہا چاچا دعا کر بارش ہو جائے. چاچا کہنے لگا دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ. میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, دعا بھی سیدھی نہیں کرنی آتی. میں تو سارا دن چینی پتی تولتا ہوں, مجھے کیا پتا. مجھ سے تو چنے اور مسور کی دال کے بارے میں پوچھو. انہوں نے کہا بھائی ہمیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا تو دعا کر دے. کہنے لگا حضرت صاحب نے بھیجا ہے, میرے پیر نے, کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا تو کر دیتے ہیں. اور دیکھے سیدھا آدمی تھا تو دعا بھی سیدھی سادی. جی ایک دعا پیران دی ہوندی ہے نا, 2000 دے کے کرائی دی ہے اور اٹھی رٹائی. جی وہ بھی ایک دعا ہوندی, کلی کچھی کیسٹ سارے والی پہ ہی چلتی ہے. جی وہ نہیں. جا کے کہا کہ جناب دعا کر دو, تو ہاتھ اٹھائے. کہنے لگا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا تجھ سے مانگنا کیسے ہے, پر یہ بندے آئے ہیں کہتے ہیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا ہے, تو انہوں نے بھیجا تو کچھ دیکھ کے ہی بھیجا ہوگا نا. تو یا اللہ مہربانی کر بارش دے دے. اس نے دعا چہرے پہ ہاتھ پھیرے, کہتے ہیں ابھی پورے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ بارش شروع ہو گئی, اور تیز بارش ہوئی, موسلا دھار ہوئی. کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے تو سیانے بندی حضرت معروف کرخی کے پاس آگے کہنے لگے بابا سمجھ نہیں آئی, یہ تو ساری دن اس یہاں چینی تولتا ہے, مسور کی دال دیتا ہے, چنے کی دال چنے بیچتا ہے, یہ کوئی لہذا تہجد پڑھتا ہے رات کو آ کے؟ آپ فرمانے لگے نہیں کچھ بھی نہیں, فرض نماز ہی پڑھتا ہے, داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے, حلال حرام کا خیال کرتا ہے, زیادہ کچھ بھی نہیں. کہ حضرت جی پھر اس کی دعا سے بارش, کوئی تو کمال ہوگا.
اب فرمانے لگے تہجد بھی نہیں پڑھتا، اوابین بھی نہیں پڑھتا، اشراق بھی نہیں پڑھتا، چاشت بھی نہیں پڑھتا، چلہ بھی نہیں کرتا، پر 30 سال ہو گئے، 30 سال میرے سامنے دکان کھلی ہوئی ہے، سودا پورا تولتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا، غریب کو لوٹتا نہیں، کوئی ادھار لے جائے تو 10 کے 15 نہیں لکھتا، کوئی ظلم نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا۔ فرمایا جس کو 30 سال ہو گئے رب سے وفا کر رہا ہے، رب سے کہ اس کے بندوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، تو بتاؤ جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس کے ساتھ وفا نہیں فرمائے گا؟ اس لیے تمہیں کہا، اور ترمذی کی حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، تاجر، سچا تاجر جو جھوٹ نہیں بولتا، اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک بدل لیں، عادتیں بدلیں، خبردار کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں کسی کو تکلیف ہو۔ حضرت طارق ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرارتی تھے، ماں کو تنگ کرتے، تکلیف دیتے۔ بہت سارے آج پڑھے لکھے بچے ہیں نا جو ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، اور پتہ کیا سناتے، کہتے ابا پڑھیا نہیں، انہوں کی پتہ ہے۔ میں کہا جیڑا کہے نا ابا نہیں پڑھیا او جاہل ہوں ہے جی، جو کہے نا میرا ابا پڑھا ہوا نہیں، وہ اگر پی ایچ ڈی بھی ہے تو ہم اسے جاہل سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ جو بندہ وقت کا غوث بھی ہو نا، سن لے، غوث ہو، غوث وقت کا کتب ہو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا غوث کتب ابدال نے بھی جب جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جا کے ملے۔ ولی غوث کتب کی جنت کہیں اور نہیں ہوتی، اس کی جنت بھی ماں کے، تو جب اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اماں کو ان پڑھ کہہ رہا ہے؟ اماں ہی تو پڑھی لکھی تھی جس نے تیرے جیسا بچہ پیدا کیا، تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ کہتے ہیں ابا پڑھا ہوا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں 100 ولی اللہ، کامل ولی، ادھر دیکھو میری طرف، 100 ولی ایک طرف بیٹھ جائے، 100 ولی، اور بے نمازی ابا صرف مسلمان ہو، بے شک بے نمازی ہو، وہ ایک طرف بیٹھ جائے، 100 ولی کہہ دینا یا اللہ اس بندے کو بخش دے، لیکن اس کا سکا ابا کہے یا اللہ معاف نہ کرنا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، جس کا ابا راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا ابا ناراض اس کا، تو خدا کا خوف کرے، وہ بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، اور جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں، اس پر بھی توجہ کرنا بھائی، ماں باپ کی بھی خیال ہے، اس پر بھی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں میں شرارتی تھا، ماں میری بڑی تکلیف میں رہتی تھی، میری وجہ سے پریشان رہتی تھی، پھر میں نبی پاک کا کلمہ پڑھ گیا، فرماتے ہیں پھر میری اماں کو سوخ ہو گیا، پھر میری اماں ٹھنڈی ہو گئی، پھر میری اماں کی خدمت ہونے لگی، پھر ماں جو کہہ دیتی میری سمجھ میں نہ بھی آتا میں مان لیتا، پھر اماں جدھر کہتی ادھر جاتا، جدھر سے روکتی میں رک جاتا۔ فرماتے ہیں پتہ پھر میری اماں محلے کی بیویوں کو کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی جس نے بچے سنوارنے ہیں نا وہ رسول رحمت کے پاس بھیج دو، جس نے سنوارنے ہیں نا ادھر بھیج دو، سنور جائیں گے تمہارے، وہ سنور جائیں گے، لیکن اگر ادھر نہیں جائیں گے تو پھر سنور سکتے بدل جائیں، اپنے اندر تبدیلی لیں۔ ہمارے اپنے ہم سے بڑی تکلیف میں، ہمارے جو دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں وہ ہم سے تنگ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سوائے اپنے کچھ ہے نظر ہی نہیں آتی۔ ہماری تو بیوی اپنی تکلیف ہمیں نہیں بتاتی، اس کے پیکے میں کوئی تکلیف ہو تو وہ نہیں بتاتی، کہتے ہیں آکھنا تینے ہو گئے یا کہ تیرے پیکے نہیں چنگے، بتاتی نہیں۔ ہمارا بھائی کسی یار سے 10,000 جا کے قرضہ لے آتا ہے، بھائی سے نہیں مانگتا، اسے پتہ ہے کہ بھائی تکلیف دے گا، اس طرح نہ کریں، پیار کریں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں بڑا سخت تھا، اپنے غلاموں کو بڑا مارتا تھا۔ آج بھی اللہ کرے جڑا ساڈا نوکر ہے وہ دی خیر نہیں، کامے دی خیر، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے تسی؟ ان میں جنہوں لاکھ دے کے کامہ رکھی انہوں مول ہی لے لیدا ہے۔ ہاں ڈیرے تو جڑا کامہ ہوتا ہے نا بیچارہ، 2 لاکھ روپیہ کیا قیمت ہے 2 لاکھ کی، لیکن 2 لاکھ یا 3 لاکھ ایڈوانس ہوتا ہے نا، پھر جو اس کا اشر ہوتا ہے 8,000 روپیہ تنخواہ، اور مارتے بھی ہیں اسے چودھری صاحب۔ یہ ظلم ہے، قیامت میں اللہ تجھ سے پوچھے گا، تیری راحت تھوڑے دنوں کی ہے، یہ ختم ہو جائے،
جس سیل مین نے 2-3 لاکھ روپے ایڈوانس لے لیا اس کو تو خرید لیا ہم، ظلم کرتے ہم۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں غلاموں کو بڑا مارتا تھا، میں نے درہ رکھا ہوا تھا، مار مار کے لہو لہان کر دیتا تھا۔ لوگ مثالیں دیتے تھے، اپنے غلاموں کو کہتے تھے تمہارا پھر وہی حال کریں جو حضرت ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتے ہیں، وہی کریں تمہارے ساتھ جو وہ کرتا ہے، پتہ ہے نا اس کا۔ کہتے ہیں پھر اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا اور میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ گیا۔ جب میں واپس نکل رہا تھا نا کلمہ پڑھ کے، تو نبی پاک نے بلایا، فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے، ادھر آ، توجہ ہے میری بات پر۔ پتہ پیروں نے بھی ہوں ساڈے مرید کی کردے پھردے، پر وہ آندے نے ساڈے تو نہ رسن، باقی جو مرضی کرو۔ ایویں وہ جڑی عرس تے توڑا لے ہوندے نے دال دا ہونا نہ کدھرے بند ہو جائے، ورنہ یہ اگر تھوڑی تربیت کریں تو حالات آج بھی صحیح، لیکن اپنے ساتھ سیٹ نہ رکھ، انہیں ان کے گھر میں بھی سیٹ کر، یہ عادتیں سوار، تباہی اتر گئی قوم کی، اور اتنی خانقاہیں، اتنے آستانے، اور اتنے جناب خطیب، اور اتنے ادیب، اور بات پھر وہیں کی وہیں میں، فائدہ کیا؟ کچھ اثر بھی تو ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ بلایا، اور بلا کر کے فرمایا میرے حبیب نے، فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے، کہ یا رسول اللہ حکم کرے۔ نبی پاک نے فرمایا تیرے لیے خاص نصیحت ہے۔ حضور غیب کا علم جانتے ہیں نا، بلکہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی میرے نبی کو عطا فرما دی، فوراً جان گئے۔ محبوب فرمانے لگے ابو ذر ایک بات رہے، حضور حکم کریں۔ فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے ہیں وہی بات چھیڑ دی جو میرے اندر نقص تھا، اپنے غلاموں کے ساتھ۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کس طرح کا سلوک کرنا ہے؟ توجہ ہے، یہ ذرا حدیث سن لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے، کس طرح کا؟ تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا، دے دے انجدہ کھانا نوکروں دے جدہ آپ کھائی دے۔ بولے ہمارے تو مدرسوں میں اس طرح کا کھانا نہیں ہوتا جس طرح کا خطیب صاحب خود کھاتے ہیں، طالب علم تو نہیں اس طرح کا کھاتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے تو سویرے دال ہی پانی پا کے دینے ہیں، تسی دین دا علم حاصل کرنا آئے ہو، تسی گزارا کرو۔ تو اسی گزارے تو لنگ گئے ہیں، ہم موجے کریں گے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں طالب علم کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، دوسرا اس کے کندھے پہ کھالیں رکھی ہوئی ہے، فرشتوں نے تیرے پیر کے نیچے پر بچھائے ہیں تو ہم تیرے وجود پہ کھالیں رکھ۔ کمیٹی کدھر ہے؟ کمیٹی روب ڈالنے کے لیے، وہ کیوں نہیں کھالیں جمع کرتی؟ وہ جمع کرے نا۔ ان بچوں پہ ظلم کرتے ہو صرف یہ کہ غریبوں کے بچے بیچارے آ گئے قرآن و حدیث سیکھنے، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ کہا جیسا خود کھانا ہے ویسے ہی اپنے غلاموں کو، اور جیسا خود پہننا ہے ویسا ہی اپنے غلاموں کو بھی پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں گھر گیا پہلے دن ہی، پہلے غلام روٹی پکاتے تھے، اس دن میں نے اپنی بیوی سے کہا 10 بندوں کی روٹی پکا، میرے 7 غلام تھے، کہتے ہیں بیوی نے روٹی پکائی، میں نے خود دسترخوان پہ لگائی اور سارے غلام بلائے۔ فرماتے ہیں ان 7 کو میں نے بٹھا لیا اور بیچ میں خود بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کھاؤ۔ اب وہ جب لقمہ اٹھا کے منہ پہ رکھے تو میرے غلاموں کے ہاتھ کام پہ، تو میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آقا خیر تو ہے، آج ہم تو کبھی تیرے برابر بیٹھ نہیں سکے اور تو ساتھ بٹھا کے ایک پلیٹ میں روٹی کھلا رہا ہے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں میں رویا، اور میں کھل کے رویا، اور میں ڈٹ کے رویا، اتنا رویا کہ میری داڑھی سے بھی آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے کہا میں وہ والا ابو ذر نہیں ہوں، اب ڈرو نا، اب تو میں تم سے ڈرا کروں گا کہ کہیں تم پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے، میرا رسول پاک میرے کریم محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے اب ڈرو نا۔ میں اس رسول کا کلمہ پڑھ آیا ہوں جو کہتے ہیں میں رحمت للعالمین بن کے آیا، اس نبی کا کلمہ۔ اب میں بدل گیا ہوں، میری عادتیں سنور گئی۔ بھائیو اگر ہماری عادتیں ہی نہ سنوریں، جھوٹ جھوٹ ہی رہے، بددیانتی بددیانتی رہے، صدر بھی کرپشن کرے، اور جو سکول کے آگے چوکیدار کھڑا ہے وہ بھی کرپشن ہی کرے، وہ بھی سو جائے، حالانکہ ڈیوٹی جاگنے تنخواہ جاگنے کی لے رہا ہے، وہ بھی سو جائے، اگر کرپشن ہی کرپشن، جھوٹ ہی جھوٹ، عادتیں ہی نہ بدلیں، عادتیں ہی۔ پچھلے سال مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی اس دفعہ نا میلاد کے موقع پر ہم نے بینکوں میں بھی چراغاں کرایا ہے۔
बैंकों की मंजिलों में भी चरागा किया रोशनी की। और मैं क्या खुदा दे, और थानों में भी हमने चरागा कराया ईद मिलाद का। किसी शहर में मैं गया तो मैंने कहा बैंकों के अंदर से सूद बंद कराओ। सिर्फ चरागा कराने से क्या मतलब है? सूद बंद कराओ जो जरूरी काम, और थाने में जुल्म बंद कराओ। रसूलुल्लाह का दीन कायम होगा तो बाहर भी चरागा हो जाएगा, अंदर भी चरागा हो जाएगा। सिर्फ बाहर चरागा कराने से क्या मिले, अंदर भी तो चरागा हो ताकि इंसान चमक जाए। तो आदात का तब्दील होना, इंसान का बदल जाना असल जरूरत। हजरत तारक इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु शरारती थे, मां को तंग करते, तकलीफ देते थे। बहुत सारे आज पढ़े लिखे बच्चे हैं ना जो मां बाप को तंग करते हैं, और पता क्या सुनाते, कहते अब्बा पढ़िया नहीं उन्होंने की पता है। मैं कहा जेड़ा कवे ना अब्बा नहीं पढ़िया वो जाहल हुंदा है जी। जो कहे ना मेरा अब्बा पढ़ा हुआ नहीं, वो अगर पीएचडी भी है तो हम उसे जाहिल समझते हैं। इसलिए कि जो बंदा वक्त का गौस भी हो ना, सुन ले, गौस हो, गौस वक्त का कुतब हो। मेरे नबी पाक ने फरमाया गौस कुतब अबदाल ने भी जब जन्नत तलाश करनी है तो मां के कदमों के नीचे जाके मिलेगी। वली गौस कुतब की जन्नत कहीं और नहीं होती, उसकी जन्नत भी मां के। तो जब उसकी जन्नत मां के कदमों के नीचे है तो तू अम्मा को अनपढ़ कह रहा है? अम्मा ही तो पढ़ी लिखी थी जिसने तेरे जैसा बच्चा पैदा किया, तुझे शर्म ही नहीं आई? कहते हैं अब्बा पढ़ा हुआ नहीं। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं 100 वली अल्लाह कामिल वली, इधर देखो मेरी तरफ, 100 वली एक तरफ बैठ जाए, 100 वली और बेनमाजी अब्बा सिर्फ मुसलमान हो, बेशक बेनमाजी हो, वो एक तरफ बैठ जाए। 100 वली कह देना या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, लेकिन उसका सका अब्बा कहे या अल्लाह माफ ना करना। तो आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह 100 वली की नहीं मानता, वालिद की मानता है। क्यों? नबी पाक ने फरमाया रिदा इल्लाह फि रिदाइल वालिद, जिसका अब्बा राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका अब्बा नाराज उसका। तो खुदा का खौफ करे, बबुल्ले शाह आसमानी उठदियां फड़ना है, और जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं, उस पर भी तवज्जो करना भाई, माँ बाप की भी ख्याल। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला कहते हैं मेरी एक कनीजा थी, वो कलमा पड़ गई, मुसलमान हो गई। तो हजरत उमर कहते हैं मैं उसे उल्टा लटकाता था, डंडों से मारता था, इतना मारता था, इतना मारता था कि मैं थक जाता। फरमाते हैं फिर मैं पानी मंगाता, पानी पी के मैं ताजा दम होता, फिर मारना शुरू करता। मैं उसे बड़ा ही मारता, मुझे रहम ना आता। वही जनाबे उमर थे, फिर खुद नबी पाक का कलमा पढ़ गया, सल्लल्लाहु, पढ़िए दुरूद शरीफ, सल्लल्लाहु। हुजूर का नाम जब भी सुने दुरूद शरीफ पढ़ा करें, सल्लल्लाहु अलैहि। खुदारा अपने आप को बेचैन ना करो, बेकरार ना करो, बेसुकून ना करो, रब की याद में आ जाओ, दुरूद व सलाम में आ जाओ, नात के हुस्न में आओ, तिलावत की दुनिया में आओ, सजदों के नूर में आओ। आओ कभी खोल के दिल मस्जिद की सफाइयां करें, आओ आओ ना कभी कोई बूढ़ा, दादी, नानी, दादा, उनके पास बैठ के पैर दबा के अल्लाह को राजी करें। ये कैफ वाली जगह है, ये सुरूर वाली जगह। इतनी बेचैन हमारी जिंदगी है, बेकरार है, तड़पते हुए लोग, लड़ते हुए लोग, ऐसे लगता है अभी एक दूसरे का गिरेबान थाम लेंगे, बेकरार, बेचैन। किसी को मिलने गए हैं, को आधा घंटा बैठना पड़ गया तो बड़ी दिक्कत में है। अपने आप को सुकून दें। आप यकीन करें बड़ा मजा आता है, कभी किसी का इंतजार करना पड़े तो 2-4 तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है, ये नहीं ज़ौक बन जाता है कि चलो अल्लाह ने मौका दिया है, कोई सरकार को याद कर ले, तन्हाई मिल गई। हमारा मिजाज जिस सख्ती का शिकार है, वो सख्ती आहिस्ता आहिस्ता हमें ज्यादा आजमाइश में डाल गई। तो मेरे भाई, जिंदगी में इत्मीनान हुस्न है, और वो सबसे ज्यादा अल्लाह की याद में मिलता है, वो सबसे ज्यादा रब करीम के जिक्र में। सबसे ज्यादा जो चाहता है ना दिल ठंडा रहे, जुबान मीठी रहे, वो मदीने वाले महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, वो हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, जुबान मीठी रहेगी। मेरा जाती तजर्बा है कि जो आदमी अपने अखलाक संवारना चाहे वो हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़े। जो अपने अखलाक संवारना चाहे, तबीयत को ठंडा रखना चाहे, वो दुरूद शरीफ पढ़े, उसका दिल सुकून में आएगा। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है, मालिक करीम हमें सही मानों में
شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آ کے میرے بارے میں پوچھیں نا تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہی ہوں، قریب ہی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ یہ جب بھی دعا مانگیں گے نا میں قبول کروں گا، میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے محبت کرتے، رب کی بارگاہ میں جھکتے، اس کو اپنے دکھ سناتے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے اس کے حضور حاضر ہو جاتے، پیشانیاں سجدوں سے روشن ہوتی۔ ہم نا ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے، لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہر شے آباد ہے، ہر شے، ہماری فیس بک بھی آباد ہے، واٹس ایپ بھی آباد ہے، ہمارے ٹویٹر بھی آباد ہیں، ہماری ہر چیز آباد ہے۔ سب سے کم آباد ہمارا مصلی رہ گیا ہے، سب سے کم۔ وہ لوگ اب ڈھونڈنے سے ملتے ہیں جن کی بغل میں مصلی ہوتا تھا۔ میرے بھائی، آپ کتنا کو دنیا کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی، کتنا دولت کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی۔ آپ جب اپنی زندگی میں جمع تفریق کرو گے نا تو مرتے وقت احساس ہوگا کہ سارا کچھ تو لوگوں کے لیے کیا، اپنے لیے تو کر ہی کچھ نہیں سکے۔ اور ہم عبادت کے معاملے میں بہانے بازی بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اوہو رزق کمانا بھی تو عبادت ہی ہے نا، تو میں حلال روزی کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ میری طرح کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں سویرے اٹھ کے مدرسے میں کچھ اسباق دیکھتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے، میں بیان کرنے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے نا، اتنے لمبے سفر کر کے ملک میں دنیا میں گھومتا ہوں تو یہ بھی تو میں عبادت ہی کر رہا ہوں۔ اب اسپیشل نفلوں کے لیے وقت کس طرح نکلے، اسپیشل کر کے تسبیح میں کیسے چلاؤں، میں سارا کچھ ہم بہانے بنا لیتے ہیں نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں صحابہ کو، نبی کریم کو، دیگر لوگوں کو بھی تو پتہ تھی نا، لیکن آپ غور تو کریں، 23 سال حضور کو وقت ملا، مختصر وقت ظاہراً تبلیغ کرنے کے لیے، پوری دنیا میں دین بھی پھیلانا ہے۔ گھر میں 11 ازواج ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ان کی اولادیں، سارے کام کاج بھی دیکھنے، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا دن تبلیغ کرتے، ہر غلام کے دکھ سنتے، گھر میں آتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے، کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے۔ قربان جاؤں، کہتی ہیں زمانہ سارا سو جاتا لیکن آمنہ کے لال مصلی بچھا لیتے۔ دنیا سو گئی، ساری سب سو گئے، جو خدام تھے، وہ جو غلام تھے، وہ سو گئے۔ صحیح مسلم میں لفظ ملیں گے، سیدہ پاک فرماتی ہیں او میرے نبی کے غلاموں، میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے، اتنا قیام کیا، اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آ گئے، سوج گئے پیر، اتنے بڑے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بتا سکتا کہ میرے کبھی نماز میں پیر سوج گئے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ بچوں کی روٹی کماتے تھک گئے بات الگ ہے، ہم سیر کرنے گئے تو تھک گئے بات الگ ہے، لیکن عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا، یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں پیروں میں ورم آ گئے، اور ساری رات ہی حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی۔ مسجد نبوی میں بلال حبشی نے فجر کی اذان دے دی اور حضور ابھی مصلی پہ تھے، کریم فارغ ہوئے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو شفیع ہیں، آپ تو انبیاء کے امام ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے، افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا؟ پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، مجھے اتنا نوازا ہے، تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں؟ او میرے بھائی،
बड़े काबिल फ़ख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। हम काबिल फ़ख्र हैं कि नबी करीम के गुलाम हैं। क्या कभी इस गुलामी के शुक्राने में भी 2 नफल पढ़े कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हुजूर का गुलाम बनाया है। याद रखें कि अपनी रूहानी जिंदगी को आबाद करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, तस्बीहात करें। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर के साहिबजादे, मक्का मुकरमा में उनकी कब्र है। मैंने जब उन्हें पढ़ा तो मुझे उनसे बड़ा प्यार हो गया। लेकिन आपको पता है वहां जाके किसी शख्स का मज़ार तलाश करना या पूछना एक मुश्किल काम होता है। तो एक दफ़ा मैं मक्का शरीफ में हाजिर था तो एक गाड़ी वाला ड्राइवर मुझे कहने लगा कि मौलाना मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, एक बात बताऊँ आपको। मैंने कहा बताओ। कहने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की कब्र देखनी है। मैंने कहा ये तू नहीं कह रहा, ये किसी ने बंदोबस्त कराया है, ये अल्लाह ने तेरे दिल में बात डाली है, ये हो गया, तू ले चल मुझे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को नबी पाक ने फरमाया था राजुलुन सालिह, ये नेक बंदा है, ये मुत्तकी आदमी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं और इनकी हमशीरा सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा। एक दिन अपनी हमशीरा से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आए ना, और अगर हुजूर गम उम्मत में परेशान ना हो, तबीयत को हशाश बशाश देखो, तो जरा पूछना तो सही हुजूर का मेरे बारे में क्या ख्याल है। पूछना तो सही कि करीम की बारगाह में मेरा क्या मकाम है, मेरे बारे में हुजूर क्या फरमाते हैं। अब बहन को काम बताए और बताए भी भाई, और कोई बहन वो काम ना करे, ये तारीख में होता नहीं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं तो बस मुंतजिर थी। उन्होंने तो कहा था ना कि अगर तुम हशाश बशाश देखो तो बात करना, लेकिन हुजूर तशरीफ लाए, मेरी बारी थी, मेरे घर तशरीफ लाए, खाना पेश किया तो फौरन मैंने अर्ज की हुजूर एक बात पूछनी थी। तो हुजूर ने फरमाया पूछिए। मैंने अर्ज की हुजूर मेरे भाई अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है। नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, मेरे भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फिर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा मुस्कुराए। और बरेली के इमाम कहते हैं कि हुजूर मुस्कुरा देते थे ना तो जो बड़ा दुखी होता था वो भी हंस पड़ता था। अब सवाल पैदा होता था कि फिर तो उस मुस्कुराहट के लिए इंतजार करना पड़ता होगा कई कई महीने के हुजूर मुस्कुराएं तो रोने वाले हंसें। तो आला हज़रत फरमाते नहीं, इंतजार नहीं करना पड़ता, ये मुस्कुराते रहना तो हुजूर की आदत है। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है हुजूर की मुस्कुराते रहना, इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। भाइयों आप ख्याल रखेंगे, गौर करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछा तो सैयदा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया हफ्सा तेरा भाई है तो अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ता है तो फजर तक सोया ही रहता है। ओ नौजवानों 10 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 9 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 11 बजे उठने की बात नहीं। हुजूर फरमाने लगे मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाता है और फजर तक सोया ही रहता है। उसे चाहिए कि तहज्जुद के वक्त उठा करे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करे, आहुजारी करे, सजदे करे, इबादत करे। उठता है और फजर में जाके उठता है। हजरत जनाब हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर को पैगाम दिया और मैंने कहा मेरे जवान भाई सुन, नबी पाक ने फरमाया है तो अच्छा पर तहज्जुद में नहीं उठता, नफल नहीं पढ़ता। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मजा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो, और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े 3:30-4 बजे का पैगाम घड़ी बताए, और कोई चढ़ती जवानी वाला उठे, उठ के वुजू करे
اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں، کاش کے صبح حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی ہیں، فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کو 10 منٹ ملے تو میں کو 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا، تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں، تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا، اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی پورے زور پہ، پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ۔ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ، میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا۔ اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کیا کھیدے پنجابی جو صافہ کہتے ہیں، اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، سلام لی، ایک کونے میں میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے ہیں، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی۔ میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے۔ کھانا اس نے چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟
بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے ہی بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر، تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا۔ اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہیں، رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے۔ اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا، دعا مومن کا۔ حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں، کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے۔ کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا ہے۔ بھائی اپنا مصلی کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کرے۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ تو ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا، وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ دعا مسلمان میں عقیدہ توحید پختہ کرتی ہے، اور دعا اس دولت کا نام ہے جو صرف مومن کے پاس ہے، کافر کے پاس نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، کافر کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے۔ مومن جب اپنے مالک کے حضور دعا مانگتا ہے نا، دنیا میں آپ کسی سے زیادہ مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی تو نے تو کام بنا لیا ہے، کل بھی دیا تھا، پرسوں بھی دیا تھا، روز روز تجھے کون دے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے رب سے زیادہ مانگتا ہے رب اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے۔ اب دعا مخصوص اوقات نہیں دعا کے، فرمایا اذا دعان، جب بھی دعا مانگو گے تمہارا رب تمہاری دعا کو، جب بھی دعا، تو دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت دعا میں بندہ شامل رہے، اللہ کے ذکر میں شامل۔ یہ جو قرآن مجید نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اسی کی پاکی بیان کرو۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کے سارا دن مسجد میں بیٹھے رہو اور کام کوئی نہ کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی شروع کرو تو اللہ کے نام سے، اختتام کرو تو اللہ کے نام، سو جاؤ تو رب کا نام لے کے، سویرے اٹھو تو اللہ کا نام لے کے، جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ کہو، جب کوئی مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔
تو سارا دن اللہ کا ذکر جاری رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ بتایا۔ مصیبت آئے تو کیا کہنا ہے؟ صرف فوت کی پہ نہیں کہنا، اس کی وضاحت کر دو۔ کوئی بھی الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت آئے اللہ کے بندے کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ جانا۔ تو میرے عزیز ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہے گا، ہر وقت زبان پہ رب کریم کا۔ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ملاقات کا طریقہ بتایا۔ ایک صحابی آئے تو انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ نے اسے 10 نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ دوسرے آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو محبوب فرمانے لگے، امام بہقی نے اس کو لکھا ہے، محبوب فرمانے لگے رب کریم نے اسے 20 نیکیاں عطا فرمائی۔ ایک اور آئے، عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب فرمانے لگے اللہ نے اسے 30 نیکیاں عطا فرمائی۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم سلامت رہو، تم سلامت رہو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو اور اس کی برکتیں بھی ہو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی۔ یہ جو مسنون دعائیں ہیں نا، جو حضور نے ہمیں دعائیں سکھائی ہر موقع پہ، ان کا کمال دیکھیے۔ اب ایک مسلمان نے آتے کہا السلام علیکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم پر۔ اب وہ جھگڑا کرے گا، اسے مارے گا، اس کا مال چھینے گا؟ اس نے تو آتے ہی کہا ہے تم پر سلامتی ہو۔ تو جو سلامتی کی دعا دینے والے ہیں وہ جیب تھوڑی کاٹیں گے، وہ غبن تھوڑی کریں گے، ڈاکہ تھوڑا ڈالیں گے۔ اسلام نے لفظ ہی وہ سکھایا ہے کہ فرمایا جب تم نے ملنا ہے تو تم نے دعائیں کرنی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں نئے نئے لفظ آ گئے، ٹیلی فون اٹھایا تو کہا ہیلو، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کون ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جی جناب، اس کا کیا مطلب؟ ہم نے دیکھا بڑے بڑے سمجھدار لوگ السلام علیکم کی بجائے کہتے ہیں کیا حال ہے۔ بھائی کیا عجیب بات ہے، بھائی کیا حال ہے کا کیا مطلب ہوا؟ وہ بعد میں کرنے کی بات ہے۔ اور کچھ تھوڑا سا جو ادیب ہیں، جو بیچارے حروف کے پیچ و تاب میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آداب عرض ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اسلام نے دعا سکھائی ہے السلام علیکم، یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دعا دی السلام علیکم، یہ دعا دی آپ۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں غربت رہتی ہے، کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی گھر جایا کرنا گھر والوں سے سلام لیا کر، گھر والوں سے کیا کہا کر؟ السلام علیکم، جب بھی گھر جائے۔ یعنی گھر آیا، اب گھر والوں نے بتایا کہ ماچس کی ڈبیا تو لے آؤ۔ اب یہ دکان کونے پہ تھی گھر والے پہ، وہاں سے ماچس کی ڈبیا لے کے واپس گیا تو کہنے لگا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو بتانا یاد ہی نہیں رہا، چینی بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ پھر گیا چینی لینے، لوٹ کے آیا تو کیا کہا؟ جب اللہ چاہتا ہے تو کہے، جب اللہ کے رسول چاہتے ہیں تو کہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ، تو سلام لے۔ اللہ رسول چاہ رہے ہیں کہ تو سلام لے تاکہ تیرے گھر میں سلامتیاں ڈال دی جائیں۔ تو فرمایا سلام لینی ہے تو نے، اور ساتھ تو نے اس طرح کرنا ہے کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے۔ اس نے کہا حضور غربت بڑی ہے، غربت بڑی ہے تو کہ وظیفہ بتائیں۔ فرمایا جب بھی گھر جاؤ سلام لو اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں پکا ہو گیا۔ اب وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہماری خواہش تھی کہ یہ کچھ بیان کرے، اب بتائے جو وظیفہ لے کے گیا تھا اس کا رزلٹ کیا نکلا۔ کہتے اس نے بڑی حیرت انگیز بات کی، حیرت انگیز عجیب انداز میں۔ کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے نا کہ مجھے ملے میرے پڑوسی کو نہ ملے، اور کچھ کا دل ہوتا ہے یار مجھے بھی ملا ہے اور الحمدللہ میرے پڑوسی کو ملا ہے۔ تو صحابی جب حاضر ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس تھا کہ یہ کچھ بتائیں، تو حضور نے فرمایا کیا حال ہے تیرا؟ کہا یا رسول اللہ کمال ہی ہو گئی ہے حضور، میں جب بھی گھر جاتا ہوں سلام لیتا ہوں اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، میں تو امیر ہو ہی گیا ہوں، میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ کتنا پیارا ہے یہ جملہ، کتنا حسن ہے۔ اتنا اچھا لفظ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں جو الفاظ ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمایا۔
اس کو اپنائیے، اس کو اپنائیے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ مطلب کے لیے سلوٹ کر لیتے ہیں بڑا سارا، لیکن مطلب کے لیے نہیں۔ جس کو جانے اس سے بھی سلام لیں، جس مسلمان کو نہیں جانتے اس سے بھی۔ تو نبی پاک نے ہمیں مسنون دعائیں سکھائیں۔ رات کو جب سونے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی۔ حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو مسلم شریف میں فرمایا تم نے یہ دعا پڑھنی، اللہم باسمک اموت و احیا، تم نے کہنا اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر جیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو نیند ہے نا یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، یہ موت کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح انسان سو جائے تو کوئی خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے، بالکل وہ اٹھا ہے تو اس نے کہا ہو یہ کیا ہوا، سو جاتا ہے نا آدمی اسے خبر نہیں ہوتی، اوہو میں نے تو 11 بجے اٹھنا تھا یہ تو 3 بج گئے، اب اسے خبر نہ رہی۔ سوتے ہوئے لوگ چوری کر لیتے ہیں، بلکہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے گکھڑ اترنا تھا، وہ پنڈی سے آ رہا تھا لیکن وہ سویا ہوا تھا، آنکھ تب کھلی جب کاموں کی آ گیا تھا، اب اس کا اس پر زور، تو فرمایا کیا پتا اب تو کھل گئی کاموں کی، جا کے لاہور جا کے کسی جگہ پہنچ کے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ کھلے ہی نہ، نیند ہی موت کا سبب بن جائے، تو کہہ کے سو کہ یا اللہ تیرے نام پہ سو رہا ہوں۔ اللہ کس نام پہ سو رہا ہوں؟ یار اگر ہم ان دعاؤں کا حسن سمجھے، مت اللہم باسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں اور تیرے نام پر اٹھتا ہوں، گویا کہہ رہا یا اللہ میری نیند بھی تیرے فضل سے ہی ہے، اور اگر آنکھ کھل جائے تو وہ بھی تیرے فضل سے ہی ہے۔ کتنا اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام نے انداز سکھایا، اور پھر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ فرمایا جب تم سو کے اٹھو تو پھر کہو اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تمام تعریفیں جس نے ہمیں موت کے بعد حیات دی، موت کے بعد فرمایا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں مرنے کے بعد گویا اللہ کا شکر ادا کر کے آنکھ کھل گئی۔ دیکھیں کس طرح اسلام مسلمان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ فرمایا شکر کر، آنکھ کھل گئی، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ حیات عطا فرمائی، یہ شکر ادا کرو۔ گویا تم یہ نہ کہنا کہ میں اٹھ گیا ہوں تو میرا کمال ہے، یہ نہ سمجھنا میں اٹھ گیا ہوں تو میں بڑا پابند ہوں، جب میں ارادہ کر لوں کہ میں نے 11 بجے اٹھنا ہے تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں۔ یہ نہ کہنا کہ یہ الارم بڑا اچھا ہے، یہ مجھے اٹھا لیتا ہے۔ ذہن کے اندر خیال کر کہ نیند تو موت کی طرح تھی، یہ جو میں اٹھ گیا ہوں تو اپنے رب کے فضل سے اٹھا ہوں، جو میں اٹھ گیا ہوں، جو ابھی اٹھے ہیں وہ تو بول دینا کم از کم کہ میں اپنے رب کے فضل سے اٹھ گیا۔ تو دعا سکھائی۔ پھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو نا، واش روم میں جاتے ہو، تو گندی چیزیں ہوتی ہیں وہاں، شیطان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، یہ گندگی پہ ہوتے ہیں۔ جب تم واش روم جاؤ، بیت الخلاء جائے، تب بھی دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ وہ دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی اور بخاری میں ہے، کہا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہو اے اللہ ناپاک چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہوں یا مادہ ہوں، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ واش روم کے اندر بہت ساری بری چیزیں ہوتی ہیں، جوان میری بات پر توجہ فرمائیں، وہاں بہت ساری گندی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کئی دفعہ واش روم میں جاتا ہے اسے وسوسے زیادہ آتے ہیں، یہ نوٹ کریں میری بات کو۔ اصل میں نا ہم بات ڈھونڈ رہے ہیں علاج اپنی بیماریوں کا، حالانکہ علاج تو سارا مدینے والے رسول کے پاس موجود ہے، محبوب کے پاس ساری دوائیاں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام دیکھیں نا، انسان واش روم میں جاتا ہے اسے وسوسے آتے، برے خیالات آتے، وہ گناہ کی طرف کئی دفعہ مائل ہوتا ہے، تو کہا تو دعا پڑھ کے جا اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من الخبث والخبائث، ہر خبیث اور بری چیز سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہو یا یار کتنا عظیم دین ہے، کتنا عظیم میرے مصطفیٰ کریم کا وہ والا دین ہے۔ اصل میں اللہ کرے بی اے پاس بچے کو بیت الخلاء کی دعا بھی یاد ہو جائے، ایسے یاد ہو جائے، اور اس کے ماں باپ سمجھ لیں کہ جوان ہو گیا ہے
تو اب ہو سکتا ہے اس کی طرف شیطان حملہ زیادہ کرے، اسے خراب کرنے کی کوشش کرے، تو لہٰذا اسے دعا سکھائی جائے تاکہ اس کو پہلے سے پتا ہو کہ میں نے اس بے ایمان سے بچنا کس طرح سے۔ اب آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ کون سی دعا؟ واش روم سے نکلنے کی۔ اللہ اکبر، بڑی زبردست دعا ہے، بڑی زبردست۔ آپ یقین کریں اس ایک ایک دعا پر ایک ایک پورا بیان ہو سکتا ہے، ایک ایک۔ یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں کوئی عالم فاضل آدمی ہوں، آپ کہیں گے کہ بتا رہے ہیں میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے فوائد پر، ثمرات پر جو اللہ تبارک و تعالی امت کو دیتا ہے، ان دعاؤں کی جو فضیلت حدیثوں میں آئی اور پھر جو اس کے فوائد ہے، اگر اس پر بات کروں تو ایک دعا تقاضا کرتی ہے کہ اس پر پورا ایک لیکچر ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ واش روم سے نکلے، دعا کیا ہے؟ دعا کے لفظ کیا؟ الحمدللہ الذی، ایک حدیث میں لفظ ہے غفرانک، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ اور جو مشہور اور معروف ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے۔ واش روم سے نکلا ہے تو کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے اذیت دور کی، وعافانی، اور تو نے مجھے عافیت عطا کر دی، اذیت دور کر دی اور عافیت۔ بولیے، واش روم سے نکلا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے اذیت دور کر دی اور مجھے عافیت۔ ڈاکٹر حکیم ہومیوپیتھک ایک چیز پر متفق کم ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کو قبض ہو جائے نا تو شاید 70 یا 72 بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کو۔ اور جب آدمی کو قبض ہوتی ہے نا، پیٹ کے اندر فضلہ جم جاتا ہے، خارج نہیں ہوتا، اس کو اعصاب کی بیماری ہوتی ہے، اس کے ذہن پر اثر ہوتا ہے اس چیز کا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ کھانا کھانا ہی ایک کمال ہے، اللہ نے یہ بھی نعمت بنائی ہے کہ کھانا جب خارج ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو فرمایا تو سمجھا ہی نہیں، اگر تجھے قبض ہو جاتی، تیرے پیٹ کے اندر وہ چیز جم جاتی، تیرے لیے کتنی تکلیف کا باعث تھی۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو اس کے بیمار ہیں، اس کے مریض ہیں، وہ کتنی تکلیف میں رہتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، سر چکراتے ہیں۔ ایک بہت بڑا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تو ڈرائیور سے لوگوں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، تو کہنے لگا میں قبض کا مریض ہوں، تو میں کھانا کھا لیتا ہوں تو میرے ذہن پر وہ اس قدر زیادہ گیس کا غلبہ ہوتا ہے کہ میں سخت تکلیف میں ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ سمجھ لو یارو، کھانا کھانے کی نعمت تو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد اس کا اخراج بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر جب آپ گھر سے نکلیں گے تو بھی اس کی دعا ارشاد فرمائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے گھر سے نکلتا ہوں اور میں نے بھروسہ بھی اللہ کے نام پہ کیا۔ جب گھر سے نکلیں تو کس کے نام پہ بھروسہ کریں؟ بولیے، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، آپ تشریف لے گئیں حج کرنے، جس دن واپس آئیں اپنا اونٹ کہہ گئیں جاتی دفعہ، کہنے لگی اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں، اور بسم اللہ توکلت علی اللہ، بھروسہ بھی تیری ذات پہ ہے۔ جس دن واپس آئی نا، اسی دن کسی نے بتایا کہ اماں آج ہی تیرا اونٹ مر گیا ہے، تو اونٹ کے سرانے کھڑی ہو کے کہنے لگی مولا میں تو تیرے نام پہ، تیرے پہ بھروسہ کر کے گئی تھی، تیرے حوالے، میں تو تیرے گھر گئی تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں اماں کے منہ سے لفظ نکلے تو اونٹ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو اماں کہنے لگی نہیں تمہیں ہی غلطی لگی ہے، مرا ہی نہیں تھا، پہلے سے ہی موجود تھا، گویا اپنی کرامت بھی نہیں ظاہر ہونے دی۔ تو بھائی گھر سے نکلیں تو کس لفظ پر کہ یا اللہ میں تیرے بھروسے پہ نکل رہا ہوں، میں اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ اللہ کی امان میں جا رہے ہیں، اللہ کی امان میں آ رہے ہیں، اور دوسرا جس گھر کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اسے بھی اللہ کی امان میں دے کے جا رہے ہیں۔ تو کتنا لذت والی دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی۔ اب ذرا حدیث سنیں خوش ہو کے، دیکھیں حضور نے دعا سکھائی، فرمایا جب دیکھ لو نا کسی کو ہنستا ہوا، کیا کرتا ہوا؟ ماشاءاللہ آپ تو ہنسنے لگے۔ جب کسی کو ہنستا ہوا دیکھو تو کہا کرو اضحک اللہ سنک، یہ دعا، یہ بخاری ہے، فرمایا دعا مانگا کرو جب کسی مومن کو ہنستے ہوئے دیکھو تو دعا مانگو اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنستا ہی رکھے، اللہ تجھے
بولیے جل نہ جایا کرو کہ میں پریشان ہوں تو یہ ہنس کیوں رہا ہے، جھلا نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اللہ تجھے ہنستا رکھے، اللہ تجھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، حضور نے فرمایا جس نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور جس پر احسان کیا، اگر اس نے یہ دعا پڑھ دی نا جزاک اللہ خیرہ، تو فرمایا اس نے اللہ کی بھی پوری حمد کر دی اور محسن کا صحیح شکریہ بھی ادا کر دیا۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ، اللہ تجھے بہترین جزا عطا کرے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تجھے بہترین، کیونکہ حضور فرماتے ہیں من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرنا۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اور اگر اماں کہتی ہو بچوں کو انگریزی سکھانی ہے تو کیا کہنا ہے پھر؟ شکریہ ادا کرنے میں کیا کہنا ہے؟ تھینکس، تھینک یو۔ او خدا کے اس کا ثواب کتنا ہے؟ بولے انگریزی ایک زبان ہے، اس کو زبان ہی رہنے دیں۔ حضرت عمر کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ 950 سال اگر حضرت جبریل بھی بیان کریں تو یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو میں نے قمیضیں پہنے ہوئے دیکھا، کچھ کی قمیضیں ناف تک تھیں، کچھ کی پیٹ تک تھیں اور کچھ کی گھٹنوں تک تھیں۔ عمر میں نے تمہیں بھی دیکھا ہے، تمہاری قمیض تو پیروں سے ٹکرا رہی تھی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے حضور خواب کوئی دیکھتا ہے، تعبیر کوئی بتاتا ہے، پر یہاں کمال یہ ہے کہ خواب بھی آپ نے بتایا ہے، تعبیر بھی آپ ہی بتائیں گے۔ حضور پھر بتا دیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین ناف تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا پیٹ تک، اور عمر تو سارا ہی دین میں لپٹا ہوا ہے، تو سارا ہی دیندار ہے، سارا ہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیڈیل ہیں، ایک ہیرو ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں جو چیز آپ کو بہت زیادہ ملے گی نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا کڑا احتساب محاسبہ باہر والوں کا کیا ہے نا، اس سے زیادہ بڑھ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا کیا۔ تو حضرت عمر کے بیٹا گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو 1 دینار نکلا، تو میں نے وہ 1 دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا۔ میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ۔ تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں، چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا، میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا، میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا۔ فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا، اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا۔ اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے، اس کے ساتھ گرانا۔ حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا، ڈر جا رب سے۔ کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں۔ ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا، کس چکر میں ہے؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو
جو ہے وہ चापलूसी करनी आया, दर्जा भी उसे उतना ही अच्छा मिलता है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बेटे कहते हैं, साहिब फतूह शाम ने लिखा है, आपके साहबजादे कहते हैं मैं निकला तो मेरे अब्बा जी ना अपनी पुश्त पर मशकीज़ा रख के कुएं से पानी भर के आ रहे। मैं दौड़ के आगे गया, मैंने कहा अब्बा जी मुझे दे दे। फरमाने लगे बेटा तेरा क्या ख्याल है, कोई और नहीं था मशकीज़ा भर के लाने के लिए, तेरा क्या ख्याल है? कहा अब्बा जी बड़े लोग थे पर आप क्यों उठा रहे हैं? फरमाने लगे नफ्स ना जरा मेरा बड़ा हो गया था, इसे जरा जलील कर रहा हूं, जरा अपना मुहासबा कर रहा हूं। ये मुझे कह रहा था तो बड़ी चीज है, तो मैं ना अभी मशकीज़ा घर रख के आऊंगा, फिर तेरी माँ ने मुझे कहा है कि घर में लकड़ियां कोई नहीं जलाने के लिए, फिर मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाऊंगा। अमीरुल मोमिनीन बन के ना तो मेरा नफ्स थोड़ा बड़ा हो गया। अब यकीन करें हमारा आजमा खराब हो जाता है जब तक हमारा तारुफ सही ना हो, हमारा तारुफ ठीक ना हो, मैं ये होता हूं मैं वो होता हूं। छोड़, मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही, मिट्टी दें ते मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही। एवी कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले, मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही, कादी बल्ले। मुझे पूछ लो, मुझे जान लो, मेरा नाम ले लो, मैं भी आया हूं, मैं भी होता हूं, मेरा भी ये तज़किरा है। जिसको अपना तारुफ कराना पड़ गया उससे भी ज्यादा कमजोर कोई है? फोटो में दिखाता फिरता है फलाने के साथ फोटो, फलाने तो कमजोर बंदे ये काम कर। हजरत उमर फारूक अल्लाह अकबर, हजरत उमर जैसा बंदा 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता मैं हुक्म देता हूं। ना तगड़ा बंदा। जंगे कादसिया के लिए हजरत साद बिन नबी वकास को भेजा, फतूह शाम पढ़ के देखें। हजरत उमर बड़े परेशान हैं, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, एक एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक एक मिनट की फोटो लें, आप रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना तो हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना। वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफा मदीने आया, कोई 2 दफा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिद खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब वो उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है? फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूं। कहा मैं कादसिया से आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन जैद कैसे है? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन नबी वकास का क्या हाल है? कहा हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता? मैं तो ऊंट चलाने वाले का पुत्र हूं, क्या बताता? वो उमर हूं जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन नबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुजदिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई तार। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा।
جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا. کچھ نہیں کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا. بہت بڑے تھے, بہت بڑے تھے حضرت عمر, بڑے تھے. حضرت ابو رافع غلام تھے, قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے. حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے, قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے. تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی, آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں. تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے, اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے, وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا. ساری زندگی اپنا محاسبہ, ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا, ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا, اپنے آپ کو ٹٹولا. 62 سال عمر بیت گئی. حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے, میرے نبی کریم علیہ السلام نا ان سے راز کی باتیں کرتے تھے. ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا, سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے. مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی. جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے. نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے. ترمذی میں ہے, فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے, وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے, کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے. فرماتے آدھی رات کا وقت تھا, میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر, اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی, میں گھبرا کے اٹھا. اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں, دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ. میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے. کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا, تیرا ویر بن کے آیا ہوں. امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا, مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا. کہتے ہیں میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا. میں نے کہا حضور میں غریب آدمی, میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا, پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا. تو جانتا ہے؟ عمر وعدوں کا پکا ہے. کہا حضور جانتا ہوں. کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا, حضور پہلیاں نہ بجھوائے, مہربانی کر بتائیں کدھر آئے ہیں. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں, 63 میں چل رہا ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے, پھل پک گیا, اٹھ فریدہ ستیا, داڑھی آ گئی پور, اگا نیڑے آ گئی, پیچھا رہ گئی دور. اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے. کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے. کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے, پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے, وہ بھی مجھ سے راضی ہیں. پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے, سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں, کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا. میں قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا نہیں عمر, یہ تو میں نے نہیں سنا, لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ بدل جاتا ہے. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتا. یہ میں نے ضرور سنا. دوستو ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا. کہ بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے, ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے. تو یہ گئے تجارت کے لیے, تو حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبید اللہ ابن عمر, حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے. جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے, بچے ہیں شہزادے ہیں, وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے امیر المومنین کے. لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا, تجارت میں زیادہ نفع ہوا. ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں, کس بنیاد پر ہیں؟ وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے, ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا مال کمایا الحمدللہ، یہ دیکھیں کتنا نوازا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ تو حضور نہیں، سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا، سب کو اتنا نہیں ملا۔ وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں، تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، میں بات سمجھ گیا ہوں، اس طرح کرو جو تمہاری اصل زر تھی نا، جو راز تھی وہ رکھ لو، اور باقی سارا مال مال خزانہ میں جمع کرا دو، اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا نہیں حق، یہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا، یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا، ڈبل سزا دوں گا، مرضی سے جمع کراؤ گے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا، تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے بھائی کا ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا، یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں، اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں۔ ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے، اور جب ہماری کمانے کی باری آئی ہے تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا۔ بھائی ہمارا مزاج نہیں۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے، تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ کا پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں، خاتون اول، باقی سارے دوؤں میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے، تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے، اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا، وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے، تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے، یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا، انہوں نے بھی یہ بھیجے۔ تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے، تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے، یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا، ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے۔ ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے۔ دو کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے، ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے، اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے، اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نہ بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، جو کہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ میں یہ کیا بات ہوں، میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو،